مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو اسلام. میرا نام ہے تہلیم علم اور خدا کا بڑا شکر ہے کہ اس نے آج ہم سب کو مل بیٹھ کر عبادت کرنے کا موقع بخشا. اور آج ہمارے ساتھ ہیں پادری ٹونی ولیم، لبنہ ٹونی ولیم. عبادت کے آغاز ہی میں ہم دعا کریں گے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے وقت بخش دیا تیرے کا سندر قدموں میں آنے کا، اور خدا ہم دوبارہ سے تیرے ساتھ مل سکیں. خدا ہم تیرے کلام کو سن سکیں، پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تمام نعمتوں برکتوں بخششوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دی ہیں. اے باپ اپنے کلام کو سمجھنے کا بھاری فضل بخش دے. یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. اب ہم خداون کی حمد کریں گے اور اس کی حمد میں ہم گائیں گے زبور 9 دائم یہوہ یا رب. دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے آندے تخت اپنا ہے بچھایا. دنیا دا تو کرے گا انصاف سچا یا رب. دنیا دا تو کرے گا انصاف سچا یا رب. انصاف سچا یا رب. آئی نال ہوندے قوماں دے فیصلے سا. دکھیار آلئی ہے محکم مکان یہوہ. دکھیار آلئی ہے محکم مکان یہوہ. محکم مکان یہوہ. اونا دے دکھ دے ویلے، اونا دے دکھ دے ویلے ہے اونا دی پناہ دا. دائم یہوہ یا رب قائم ہے تخت تیرا. خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہم کرنے میں ہماری مدد کی. اب ہم کلام کی تلاوت کریں گے. Isaiah chapter 58 verse 10 and 11. And if you spend yourself in behalf of the hungry and satisfy the needs of your oppressed, then your light will rise in darkness and your night will become the noonday. The Lord will guide you always. He will satisfy your needs in sun-scorched land and will strengthen your frame. You will be like well-watered garden, like a spring whose water never fail. Amen. یسایہ 58واں باب 10ویں اور 11ویں آیت. اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوش خصالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو. آمین. خداوند کے کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں. ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے موقع دیا کہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں. خدا پاک رو، تو جو دوسرا مددگار ہے، ہماری مدد کر، رہنمائی کر، تاکہ کلام کا بیج ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے اور ہم اپنی زندگی میں 30 60 اور 100 گنا پھل لا سکیں. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین. اس دنیا میں 2 طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ آپ کو ملیں گے. پہلی سوچ رکھنے والے لوگ کہیں گے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ذات کو دیکھیں، اپنی زندگی میں بہتری لائیں، اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، اپنی زندگی میں آگے بڑھیں اور اپنی زندگی میں سب کچھ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں.
بعض لوگوں کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو بہتر بنائے، اپنے آپ پہ ہی سب کچھ خرچ کرے، اپنی زندگی کو ہی بہتر بنائے اور یہی کرتا رہے۔ لیکن ایک دوسری سوچ بھی جو یہ ہے کہ دوسروں کی کیئر کی جائے، دوسروں کی مدد کی جائے، دوسروں کی دیکھ بھال کی جائے۔ میں جب اس حوالے کو پڑھ رہا تھا تو یہ حوالہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اور اگر تو دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آزردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ اب یہ تو بات ہی بالکل فرق ہے۔ ہمیں ان کو دیکھنا ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، جن کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں، ہمیں انہیں دیکھنا ہے۔ یہ کلام کی تعلیم ہے، اور یہاں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم اگر انہیں دیکھیں گے تو پھر تیرا نور تاریکی میں چمکے گا۔ ہم ان لوگوں کے لیے امید کی کرن ہوں گے جن کے پاس امید کوئی نہیں ہے، اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ ایک بہت بڑے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب آپ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی مدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے لیے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب آپ دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دوسروں کی مدد کرنے کے چکر میں، دوسروں کی مدد کرنے کے سلسلے میں آپ اتنا زیادہ محنت کرتے ہیں، اتنا زیادہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، اتنا زیادہ بہتر انسان بنتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں، بنتے جاتے ہیں کہ آپ اتنا کوئی کامیاب ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور یہاں جب ہم اس حوالے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس استاد نے وہ تعلیم جو ہے وہ یہاں خدا ان کے کلام میں سے لی ہے۔ یہاں لکھا ہے خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ زندگی میں جب ہم دوسروں کی مدد کرنے کے سلسلے میں لگ جاتے ہیں، دوسروں کی بہتری، دوسروں کی ترقی، دوسروں کو بہتر انسان بنانے میں، دوسروں کی زندگیوں میں سے پریشانیاں، دکھ، تکلیف دور کرنے میں، تو پھر ہمیں اپنے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کرونا میں خدا نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں اپنے ان تمام ساتھیوں کی مدد کرنی ہے جو یہاں وہاں ماضی میں ہماری مدد کرتے رہے، ہمارے ساتھ خدمت کرتے رہے، ہمارے مددگار رہے، اور ہم نے ان لوگوں کو گاؤں سے بلا کر، گھروں سے بلا کر، اور جو کچھ بھی خدا نے ہمارے دل میں ڈالا ہم نے ان کے لیے کیا۔ اور جب یہ سب کچھ میں کر رہا تھا تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں بھی پیسے کی کمی ہو سکتی ہے، ہمارے گھر میں بھی بھوک، پریشانی، تکلیفیں، بیماریاں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ان کے گھروں میں چل رہا تھا۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ کرونا کے دور میں جب ساری دنیا رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی، پیسوں کی کمی تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت خدا ہمارے گھرانے کو برکتوں پہ برکتیں دے رہا تھا۔ خدا نے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دیا کہ جب ہم دوسروں کے دکھوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کو بہتری کی طرف لے جانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی ترقی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ہم خداوند کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ پھر ہمارا رہنما ہمارا خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ 11ویں آیت میں لکھا ہے اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا، خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا۔ یعنی کہ خشک سالی میں جب تو دوسروں کے لیے سوچ رہا ہوگا تو خدا خود تجھے سیر کرے گا، یعنی کہ تیرے دکھوں، تیری پریشانیوں، تیری گمراہیوں، تیری بدی یا تیری بدحالی میں خدا تیری رہنمائی کرے گا، اور وہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو ایسے باغ کی مانند ہوگا جسے وقت پہ پانی دیا جا رہا ہے تاکہ اس کی تمام چیزیں وقت پہ درست طور پہ ترقی کریں، کیونکہ جب پانی نہیں ملتا تو پودے جل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، باغ تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ یعنی کہ خدا کی برکتیں تیری زندگی سے نکلتی رہیں گی، 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 اور تو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ اور جب تو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگا تو تو بابرکت شخص ہوگا، اور پھر تجھے کسی سے برکتیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ تیرا خدا تجھے کثرت سے برکتیں دے گا
تاکہ تو دوسروں تک اپنی برکتوں کو پہنچا سکے، دوسروں کی بہتری کے لیے کام کر سکے۔ اس لیے آج جب میں خداوند کے کلام کو چرچ میں سن رہا تھا تو اس حوالے نے مجھے بڑے زبردست طریقے سے چھوا اور مجھے احساس بخشا کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے کہ خداوند کے کلام پہ جب ہم اس طرح سے غور کرتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہمیں دوسروں کے بھلے کے لیے کہتا ہے، جب ہم دوسروں کا بھلا کریں گے تو خدا آپ کا بھلا خود بخود کرے گا۔ آپ کو اپنے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے لیے دکھی ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں۔ آپ کو جو چاہیے ہوگا وقت پہ آپ کا خدا ہمیشہ آپ کو بخشے گا اور آپ کے کھاتے ہمیشہ بھرے رہیں گے اور پریشانیاں دکھ تکلیف زندگی میں آتے رہیں گے۔ ایک بہت بڑے خدا کے خادم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جیب میں پیسوں کا کم ہو جانا برکت کا ختم ہونا نہیں ہوتا۔ یہ عام سی بات ہے، کسی کی جیب میں بھی پیسے، کسی کے بھی اکاؤنٹ میں پیسے، کسی کے بھی گھر میں سے روپیہ پیسہ کم ہو سکتا ہے، لیکن برکت کا ہونا یہ ہے کہ خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو بھوکا سونے نہیں دیتا، ننگا رہنے نہیں دیتا، بلکہ ان کو اتنی برکتیں دیتا ہے کہ آپ کی برکتوں سے لوگ سیر ہوتے ہیں، آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے علاقے کے لوگ، آپ کے ملک کے لوگ۔ اس لیے آئیں خداوند کے کلام پہ غور کریں اور آج سے اپنی ذات کے رونے کی بجائے میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، ان چیزوں کو ذرا ایک طرف رکھیں، ذرا غور سے دیکھیں۔ بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس اچھی خوراک کے لیے پیسے نہیں، بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس اچھے لباس کے لیے پیسہ نہیں، اور خدا نے وہ تمام برکتیں آپ کو دی ہیں۔ اس لیے آئیں ہم سب، آپ بھی اور میں بھی، ان لوگوں کی زندگیوں میں اپنی برکتوں کو بانٹیں تاکہ ان کی زندگیاں بھی ہم سے بہتر ہو سکیں، اور پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی رہنمائی اسرائیل کا خدا کرے گا۔ آمین۔ آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ احساس بخشا کہ تو چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے فکر مند ہوں، پریشان ہوں، جن کے دل دکھے ہیں خداوند ان کے دلوں کو مضبوط کریں، جو بھوکے ہیں انہیں سیر اور آسودہ کریں، اور جن کی زندگیوں میں بھی کسی چیز کی کمی ہے ان کی زندگیوں میں اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو تو ہماری رہنمائی کرے گا، تو ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرے گا، تو ہمیں سیراب باغ کی مانند بنائے گا، اور ہم ایسا چشمہ اس دنیا میں بن جائیں گے جس کا پانی کبھی نہیں سوکھے گا۔ یہ تمام برکتیں میں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے اور اپنے یوٹیوب کے گھرانے کے ہر ایک فرد کے لیے مانگ لیتا ہوں۔ ہمیں بخش دے کہ ہم دوسروں کی بھلائی کریں تاکہ یہ تمام برکتیں جو دینے کا تو نے وعدہ کیا ہے وہ تو ہمیں بخش دے۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں۔